بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے کامل رہنمائی ہے۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا جو بہت ہی اہم اور دل کو جگا دینے والا یہ جو ٹاپک ہے، قربانی کی حقیقت، تو قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبت، اپنی خواہشات اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کا نام ہے۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس بھی دیتی ہے، اور اسی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے محترم بھائی مباحد۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ بھائی مباحد، اسٹیج آپ کے حوالے ہے، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قربانی کی حقیقت۔ تو رائے کے ساتھیوں، ہر سال یہ عید الاضحیٰ ہمارے سامنے آتی ہے اور آ کر یہ چلی جاتی ہے، اور اس عید پر ہمارے سامنے جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بس یہی ہے کہ جانور کچھ خریدے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ریٹ پتہ کیے چلے جاتے ہیں، اور کہ کسائی کا یہ ریٹ ہے، جانور اس بار اتنا مہنگا ہوا، اور اس کو ہم کی ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت ہم تقسیم کر کے اس کو مطلب ایک دوسرے کے گھر جا کر وہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کا یہ مقصد تھا۔ تو قربانی کا جو اصل روح تھی وہ کہیں ان رسم میں یہ کھو گئی ہے۔ ہر سال ہم قربانی کی اصل روح کو کھو بیٹھے ہیں اور صرف ایک رسم کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی وہ اذان کی رسم تو رہ گئی لیکن وہ روح بلالی نہ رہی اس اذان میں۔ جو بلال رضی اللہ عنہ نے جو اذان دی تھی، ان کی اذان میں جو روح تھی وہ آج کی اذان میں نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہر سال عید الاضحیٰ ہمارے سامنے آتی ہے، جانور خریدے جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے اور گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے کبھی وہ قربانی کی حقیقت کو سمجھا کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ وہ کیا قربانی صرف ایک رسم کا نام ہے؟ وہ کیا قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام ہے؟ یہ قربانی جو ہے یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بناتی ہے۔ اس کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، اور یہ جو مشق ہے بندے کو، یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ بندے کے لیے ریمائنڈر ہے۔ بار بار ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی یاد کرائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے وہ عظیم قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی، اور کیسے ان کی زندگی مشکلات سے گزری تھی، اور انہوں نے ہر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تب بھی آزمایا، وہ اپنی آزمائش میں ثابت قدم نکلے اور انہوں نے ہر قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ ایسے ہی آج ہمیں چاہیے کہ ہماری اصل قربانی کیا ہے، ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے۔ یہ جو قربانی کی رسم ہم سے بار بار کرائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، لیکن ان کی سنت آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تھوڑا غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ قربانی جو عید الاضحیٰ آتی ہے، یہ صرف ہمیں خون بہانا نہیں سکھاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس پر وہ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے
कि अल्लाह का हुक्म अगर आए तो इंसान क्या करे, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी सबसे जो प्यारी चीज है वो भी अल्लाह ताला के लिए वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। आज दुनिया में जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी तरफ से कुर्बानी को बिना समझे कुर्बानी पर एतराज किया जाता है। और अफसोस की बात तो ये है कि कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं कि उनको कुर्बानी की असल रूह नहीं पता है, जिसकी वजह से वो भी सिर्फ एक रस्म अदा करते हैं। इसलिए आज जो है एक जरूरत ये बन चुकी है कि हम कुर्बानी को सिर्फ एक त्योहार के तौर पर नहीं बनाएं, बल्कि ये कुर्बानी एक पैगाम है, एक जज्बा है, एक इबादत एक इबादत है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है। तो आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कुर्बानी की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसके सही मफहूम को और इसका हक अदा करने वाले हम बन जाएं। तो सबसे पहले ये है कि कुर्बानी हम ये करते किसके लिए है, कुर्बानी हम करते क्यों है और किसके लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर चैप्टर 108 उसकी वर्स 2 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो कुर्बानी ये करते हैं सिर्फ हम अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। तो हमारी कुर्बानी में जरा सी भी रियाकारी ना आए कि मैं इतने लाख का जानवर लाया हूँ, आपकी भैंस से मेरी भैंस मतलब कि ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा जानवर मतलब ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये सिर्फ आप अल्लाह ताला को दिखाने के लिए करते हैं। मैं मैं मतलब कि वो 40,000 का बकरा लाया, 50,000 का बकरा लाया, 13 तो 15,000 का बकरा, ये इसके लिए नहीं करते हम, दुनिया में लोगों को जताने के लिए नहीं करते। जो भी हम करते हैं इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हमें कुर्बानी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने जहन में ये बिठा लेना चाहिए कि कुर्बानी हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और कुर्बानी का जो असल मकसद है वो भी अल्लाह ताला ने हमें सूरह हज में आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने हमें क्लियर कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं और ना खून, मगर उससे तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो अल्लाह ताला को इस कुर्बानी का ना तो गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, अल्लाह ताला को तुम्हारी नियत पहुंचती है, तुम्हारा तकवा पहुंचता है कि तुमने कितने इखलास के साथ अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान की है, तुमने कितनी कुर्बानी अल्लाह ताला को दी है। तो अल्लाह ताला को गोश्त और खून की हाजत नहीं है, वो तो तुम खुद ही खा लेते हो, खुद ही तकसीम करते हो और खुद ही उसको वो खाते हो, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हो, गरीबों को खिलाते हो। अल्लाह ताला तक वो नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला तक जो पहुंचता है वो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो ये कुर्बानी का असल मकसद है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो अल्लाह ताला की रजा पर होना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने पर होना चाहिए। वही अल्लाह ताला के यहाँ वो पहुंचेगा। ना उस ना उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचेगा, ना खून पहुंचेगा। अभी फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक मसला आया कि किसी के नेबर थे और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कसाई से एक डील कर ली थी। वो डील क्या थी कि आप हमा आप जो है बकरा ज़बह करना, वो कुर्बानी हमारे नाम से करना, और जब बकरा आप काट लें उसका जो गोश्त आप मतलब कि निकालें, उस गोश्त को हम किलो के हिसाब से खरीद लेंगे। यानी फिर आपका बकरा जितने का बैठेगा 800 रुपए किलो में हम आपका गोश्त खरीद लेंगे। तो वो मसला मेरे पास ये आया कि ऐसे कुर्बानी हो जाएगी? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी, इस्लाम की रूह में ऐसे कुर्बानी नहीं हो सकती। क्यों? कुर्बानी उस चीज की होगी जो आपकी मिल्कियत में हो। बकरा वो कसाई का है, वो कसाई ने काटा, कसाई आपको गोश्त बेच रहा है, बकरे की मिल्कियत आपके पास नहीं आई। तो सबसे पहले बकरे की मिल्कियत आपके पास आती और आप उस बकरे के मालिक बनते, फिर आप अल्लाह ताला की राह में उसको ज़बह करते। आप कोई ईद उल अज़हा पे गोश्त खरीदने के लिए नहीं बैठे हैं, आप गोश्त खाने के लिए ये ईद नहीं आती है। अल्लाह ताला को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, अल्लाह ताला को तुम्हारी नियत पहुंचती है। तो सबसे पहले उस कुर्बानी के बकरे का आपको मालिक बनना पड़ेगा, यानी उसको उसको खरीदना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करें। कोई आप गोश्त खरीदने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो वो क्वेश्चन था, और अल्लाह ताला ने उन नॉन मुस्लिमों को भी इस आयत में जवाब दे दिया जो कुर्बानी पर एतराज करते हैं कि अल्लाह ताला को गोश्त की क्या हाजत, खून की क्या हाजत। अल्लाह ताला ने कहा हाजत है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई हाजत नहीं है। ना अल्लाह ताला को उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अल्लाह ताला हमारी नियत को देखता है। तो इस कुर्बानी हमें क्या करना है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
اپنے سب سے عزیز اپنے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور چھری تو چلا ہی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور آنکھوں پہ پٹی تھی ابراہیم علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دمبے سے بدلا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے پہ ہی قربانی چلائی تھی۔ انہیں تو یہی پتا تھا میں اپنے بیٹے پہ قربانی چلا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں یہ بتایا ہے، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی سب سے محبوب چیز تھی، جو بڑھاپے میں اولاد ان کو ملی تھی، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر۔ تو یہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام محبوب تھے، ایسے ہی ہمیں اپنی محبوب چیز ڈھونڈنی پڑے گی۔ آپ بھی اپنے اسماعیل کو ڈھونڈیے، آپ کا اسماعیل کون ہے؟ آپ کا اسماعیل کہیں دولت تو نہیں ہے؟ اگر دولت آپ کا اسماعیل ہے تو دولت کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ اگر آپ کا اسماعیل وہ شہرت ہے تو اس شہرت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ تو اپنے اپنے اسماعیل کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ آخر میں پھر ہم غور و فکر کریں گے کہ ہمارا اسماعیل کیا ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ مسلم نام ہمارا کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے نا اس قرآن میں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 میں ہمارا نام مسلم رکھا، سورہ حمیمہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا۔ تو یہ مسلم نام آخر آیا کہاں سے ہے، اس پر بھی آج ہم وہ جانیں گے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلم نام ہمارا وہ کہاں سے آیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے یہ قربانی، یہ آج جو ہم مناتے ہیں یہ کب سے مناتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ یہ قربانی منانا واجب ہے اور سنت موقدہ ہے۔ میں نے چاروں اسکول آف تھاٹ کے نزدیک آپ کو بتا دیا، لیکن یہ قربانی حقیقت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، اور مسلم نام بھی ہمارا وہیں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارا نام بھی مسلم رکھا ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا نام بھی مسلم تھا، ان کا نام بھی مسلم تھا۔ تو بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے تقریباً میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون میں پیدا ہوئے تھے۔ بیبیلون میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو کہ آج کا عراق ہے۔ عراق میں بیبیلون ہے، بیبیلون میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کے اگر بیبیلون کے میں حالات آپ کو بتاؤں تو بیبیلون شرک پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میسوپوٹامیہ شرک پرستی میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں پر سورج کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، اور مختلف جو بت تھے ان کے معبود تھے ان کی وہ پوجا وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو کہ نمرود اس کا نام ہے، جو وہاں کا بادشاہ تھا بیبیلون کا، وہ خود کو سورج اور چاند کا بنسج بتاتا تھا، یعنی ہم ان کی نسل سے ہیں، اور اسی کی بیس پہ وہ اپنی بادشاہی چلا رہا تھا۔ اسی کی بیس پہ وہ اپنی بادشاہی چلا رہا تھا کہ آپ سورج اور چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم انہی کے بنسج ہیں، ہم انہی کی جنریشن سے ہیں۔ جیسے آج ہمارے انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوریہ ونشی ایک ہندوازم میں ایک کاسٹ ہے، وہ خود کو کہتے ہیں سوریہ ونشی، یعنی ہم سورج کے بنسج ہیں۔ تو ایسے ہی جو نمرود تھا، جو وہاں کے بادشاہ تھے میسوپوٹامیہ کے، آج کے موجودہ عراق کے، تو وہ خود کو سورج چاند ستاروں کا بنسج کہا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو خدا مانا کرتے تھے، اور اپنی بادشاہی وہ اسی کی بیس پہ چلایا کرتے تھے۔ اور اس بادشاہت کو قائم رکھنے میں جو اہم کردار تھا وہ تھے وہاں کے پنڈت، وہاں کے برہمن، ان کا بڑا اہم رول تھا۔ وہاں کے جو پنڈت تھے، جو کہ وہاں کے پریسٹ تھے، وہ عوام کو کنونس کیا کرتے تھے کہ یہ دنیا میں خدا کے نمائندے ہیں، یہ خدا کے بنسج ہیں، اس لیے تمہیں ان کا حکم ماننا ہی پڑے گا، یہ جو بھی حکم دیں گے آپ کو ان کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ میسوپوٹامیہ کے حالات تھے، اور یہ حالات ہم کیوں مطلب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قربانی کی شروعات ہمیں یہیں سے پتہ چلے گی کہ حقیقت ہے کیا قربانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا۔ انہی کے لیے ہم قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لیکن انہی کی یاد میں ہم کرتے ہیں، انہی کے جو ایک وہ قربانی کی اسپرٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو زندہ رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بڑی باریکی سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو ٹائم کے حالات تھے
وہاں پر دو لوگوں کا برچسپ تھا، ایک تھا بادشاہ، دوسرا تھا پنڈت۔ ان دونوں کی سانٹھ گانٹھ سے وہاں بادشاہی قائم تھی، اور دونوں ہی بڑے رتبے والے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے 4000 سال پہلے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر وہاں کے ٹوپ کے پنڈت تھے، یعنی ٹوپ کے پریسٹ تھے۔ وہ مورتی کو تراشا کرتے تھے۔ پورے بیبیلون میں ان کے جیسا کاریگر کوئی نہیں تھا، وہ ٹوپ کے تھے اس میں، اور اثر و رسوخ وہ رکھا کرتے تھے اپنا، اور بڑے عزت دار وہ کی بیبیلون کے ایک شخص تھے۔ اور وہاں ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ باپ کی گدی پہ کون بیٹھتا ہے؟ بیٹا بیٹھتا ہے، تو ان کے باپ آلریڈی جو پریسٹ کی گدی پہ تھے، وہاں کے سب سے بڑے مورتی پوجک تھے، تو آٹومیٹکلی ابراہیم علیہ السلام کو وہ گدی ملنے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ گدی ملنے والی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو اپنے باپ کی گدی پر بیٹھ کر راز کرتے۔ دنیا سے لڑائی جھگڑے کیوں مول لیتے؟ وہ تو باپ کی گدی پہ بیٹھتے، کیونکہ دو لوگوں کی وہاں چلتی تھی، ایک بادشاہ کی اور دوسری پریسٹ کی، مورتی پوجک کی، جو مورتی تراشا کرتے تھے، پنڈت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ٹوپ کے پنڈت کے گھر پیدا ہوئے تھے، اور چاہتے تو باپ کی گدی پہ بیٹھتے اور راج کرتے بیبیلون پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں کوئی توحید کا نام لینے والا بھی ایک شخص نہیں تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پرست تھے۔ جہاں کوئی توحید کا نام لینے والا ہی نہیں تھا، جہاں چاند ستارے کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں۔ انہوں نے زندگی میں ایک ایک مورتی تراش کے گھر پیدا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی مورتی پوجا نہیں کی۔ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک ایک کہاوت ہے کہ چلتی ہوا کے ساتھ تو ہر کوئی چل لیتا ہے، لیکن ہوا کے اگینسٹ چلنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ جس ڈائریکشن میں ہوا فلو کر رہی ہے اس ڈائریکشن میں آپ کو چلنا ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ہوا کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ چلیں گے تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے ندی کا بہاؤ ہے، اگر ایک ڈائریکشن میں وہ ندی کا پانی بہ رہا ہے تو اس میں آپ صرف چھلانگ مار دیں، آپ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں چلائیں گے، تب بھی آپ بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن آپ کو ندی میں اترنے کے بعد جو ندی کا بہاؤ ہے اس کے اگینسٹ آپ کو چلنا ہے، تو آپ کو کتنی مشقت کرنی پڑے گی، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہی مشقت اور محنت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جو ایک ایسے مطلب کہ ملک میں پیدا ہوئے، ایسے بیبیلون شہر میں پیدا ہوئے جو راجدھانی تھی میسوپوٹامیہ کی، اور وہاں بھی جو ٹوپ کا گھر تھا، جو ٹوپ کا پنڈت ہوتا ہے، ان کے گھر میں ان کی آنکھ کھلی، اور انہوں نے وہاں پر پورے معاشرے کے وہ اگینسٹ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے وہ خلاف تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر وہ کیا کرتے تھے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام۔ اور دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بیبیلون کے ہر ایک معبود پہ، یعنی جس کو بھی بیبیلون کے لوگ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ہر ایک معبود پہ غور کیا، اور وہ اس نتیجے پہ خود بخود پہنچے کہ ان کے ہر ایک معبود میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ وہ چاند کو پوچھتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ چاند ہے جو کہ دن کو چلا جاتا ہے۔ وہ ستاروں کو پوچھتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، یہ ستاروں کو پوچھتے ہیں لیکن یہ کیا، یہ تو غائب ہو جاتے ہیں دن میں۔ وہ سورج کو پوچھتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج پہ غور و فکر کیا کہ یہ شاید یہ ان کا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی شام کو ڈھل گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کا کیسا خدا ہے جو کہ ڈھل گیا، یہ ڈھلنے والا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کائنات پہ، قرآن نے وہ بات یہاں پر ہمارے سامنے نوٹ کی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی ان کے بت تھے، جتنی بھی ان کی مورتیاں تھیں، ان سب پر غور و فکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر ایک بت میں نقص ہے، ہر ایک ان کے معبود میں کمی ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اسی غور و فکر میں دھیرے دھیرے جوان ہو گئے،
انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے کرتے دھیرے دھیرے جوان ہو گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی، یعنی انہیں نبوت ملی، انہیں نبی کے مقام پر انہیں بٹھا دیا گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ انعام میں آیت نمبر 79 میں یہ بات کوٹ ہوئی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا، میں نے تو یکسو ہو کر، یعنی یہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں ان میں تو کمیاں ہیں، لیکن میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد صاف اعلان کر دیا۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی، یہ تھی وہ پہلی چھری جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی پر چلائی۔ انہوں نے باپ دادا کی اندھی پیروی نہیں کری، انہوں نے باپ دادا کی روایت کو زندہ نہیں رکھا، باپ دادا جس رخ پہ تھے وہ اس رخ پر نہیں چلے۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی کہ انہوں نے باپ دادا کی اندھی تقلید پہ چھری چلائی، باپ دادا کی اندھی کی پیروی پہ انہوں نے چھری چلائی، اور وہ اپنی قوم پہ کی قوم پرستی پہ انہوں نے چھری چلائی۔ یہ تھی ان کی پہلی چھری، یہ تھی ان کی پہلی قربانی۔ انہوں نے اپنی وطن پرستی پہ، جو کہ میسوپوٹامیہ کے جو لوگ تھے ان کے وہ اگینسٹ ہیں، یعنی انہوں نے اپنی باپ دادا کی پیروی پہ، قوم پرستی پہ، اور ساتھ ساتھ وطن پرستی پہ، سب پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ساتھ چھری چلائی۔ اور یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک معاشرے میں ایک اکیلا بندہ توحید برست، اکیلا، صرف پورے ملک میں ایک بندہ پورے ملک کے سامنے وہ مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ کم بڑی قربانی ہے؟ یعنی پورا معاشرہ بھی اگینسٹ ہے، پورا وطن بھی اگینسٹ ہے، وقت کا بادشاہ بھی اگینسٹ ہے، باپ بھی اگینسٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی توحید پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ یہ تھی ان کی پہلی قربانی۔ اور نبوت ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں، یعنی اپنی قوم کو آپ توحید کی دعوت دیں۔ اور شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ دعوت کی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے۔ تو سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیں اس توحید کی، اپنے باپ کو دعوت دیں۔ دیکھیں، ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کہ باپ سے یہ کہے، ابا جان آپ غلط ہو، آپ نے زندگی جس طریقے پہ گزاری وہ پورا طریقہ غلط تھا۔ بڑا چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اتنی ہمت آسانی سے نہیں جٹا پائے گا کہ اپنے باپ سے جا کے کہہ دے کہ ابا جان آپ نے زندگی غلط طریقے پہ گزاری، آپ نے غلط دین پہ زندگی گزار دی، آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے کو ہر کوئی پار نہیں کر پاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی کوئی کہہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست ایسے ہی کوئی بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس بات کا حکم ہوا وہ اس بات پر فوراً چل دیے، اور ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے باپ کے پاس گئے، ایک رات اپنے والد کے پاس گئے۔ سورہ مریم میں پورا واقعہ وہ آئے گا، آیت نمبر 42 سے وہ واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رات اپنے والد کے پاس گئے۔ اور سب سے جو بڑا اور چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے کہ وہ باپ سے کہے کہ تم غلط ہو، جو کہ ہماری بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں، آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ ہمت کر پائیں گے۔ تو یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے، جب اللہ کا حکم آیا کہ وہ دعوت دیں اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں، تو ابراہیم علیہ السلام بنا دیری کے ایک رات اپنے والد صاحب کے پاس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 42 میں ان کی یہ بات نقل کی ہے، انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، دیکھیں بڑی پیارے یہ الفاظ ہے، ابا جان، میرے پیارے ابو جی، بڑے پیار سے، بڑے ادب اور احترام سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، کیونکہ ادب اور احترام کا بھی خیال رکھا کہ میرے والد ہیں، اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ بڑی بہترین
وہ دلیلوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو دعوت دیں گے. آپ اس جو الفاظ آئیں گے ان پہ آپ غور و فکر کریے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی. یعنی ابا جان آپ ایک ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. دیکھیں کتنی پیاری محبت کے محبت بھرے انداز میں اور دلیلیں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دی. اور پھر آیت نمبر 43 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ایک بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی, اسی لیے آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. بیٹا کہہ دے گا باپ سے کہ میں بتاؤں گا سیدھا راستہ. ابا جان آپ غلط ہو, شادی جس طریقے پہ آپ کر رہے ہو یہ طریقہ غلط ہے. میں بتاؤں گا شادی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, نکاح کا سنت طریقہ کیا ہوتا ہے. مان جائیں گے ابا جان؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں. اور آگے 44 آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مزید چلتی ہے. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی ابا جان یہ جو بت پرستی آپ کرتے ہیں, یہ جو مورتی آپ تلاش کرتے ہیں, یہ اصل میں شیطان کی بندگی ہے. آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے, آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں, اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. آیت 45 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں. پھر یہ دعوت دینے کے بعد ایک باپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ اگر آپ اپنے والد سے کہیں گے کہ ابا جان میرے پیارے ابو جان آپ غلط طریقے پہ تھے زندگی بھر, نہیں ہے آپ کو دین کی سمجھ, آپ نے مذہب فالو کیا ہے جو آپ کو ملا ہے, جو باپ دادا سے ملا ہے آپ نے اسی کو فالو کیا ہے, آپ نے خود تحقیق نہیں کی ہے کچھ. آپ کہیں گے میرے پاس علم آیا ہے, میں آپ کو سمجھاتی ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابا جان کی صحیح بات کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کے والد کا کیا ریسپانس ہوگا؟ کل کا لڑکا مجھے سمجھائے گا, ہم نے دنیا دیکھی ہے, اور آپ کو ڈانٹ کر بھگا دیا جائے گا. سیم یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. آیت نمبر 47 میں 46 میں ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ریپلائی کرتے ہیں کہ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے. یعنی وہ ڈانٹ کر کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یعنی تو میرے معبودوں سے پھر گیا, اگر تو اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا, بس تو مجھ سے الگ ہو جا, یعنی دور ہو جا, نکل جا میرے گھر سے. یہ ان کے والد کا جواب تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے دوست تھے, تو وہ کوئی معمولی ہستی تو تھے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا آیت نمبر 47 میں کہ سلام ہے آپ کو. یعنی اب بھی اتنے غصے کے باوجود بھی اپنے والد صاحب کو سلام کر کے جا رہے ہیں کہ سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. یعنی جاتے جاتے بھی اپنے والد پر ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی بھیجی اور کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کے لیے. اور گھر سے وہ نکالے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر عام لوگوں کو دعوت دینی شروع کری. یعنی جو دعوت کا شروعاتی مرحلہ تھا وہ والد صاحب تھے, یعنی گھر تھا, اور اس کے بعد انہوں نے عام لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی اور اعلانیہ دعوت دینی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کر دی. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 52 میں وہ واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلانیہ دعوت دینی شروع کری. سورہ انبیاء آیت نمبر 52 ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ بت کیسے ہیں جن پر تم لوگ فدا ہو رہے ہو. یعنی اعلانیہ سب کے سامنے چوک پر کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بت کیسے ہیں جن پر تم لوگ فدا ہو رہے ہو. تو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ بت وہی ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں, ہم نے باپ دادا کو پایا ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہیں, کہاں سے آئے, کیا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے
ان کو جواب دیا آیت نمبر 54 میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 54 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب کے سامنے کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تھی اعلانیہ دعوت۔ تم کہہ رہے ہو نا ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے، تو سن لو تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ اجی ہمارے ہاں تو یہی طریقہ، یہی رواج ہے، ہمارے یہاں تو یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے، ہمارے تو باپ دادا سے یہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو آپ کا کیا ریپلائی ہونا چاہیے؟ آپ کا بھی غلط طریقہ تھا اور آپ کے باپ دادا کا بھی غلط طریقہ تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے ان لوگوں کا ذکر، ان لوگوں کا جو ریپلائی ہے وہ آیت نمبر 55 میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یعنی وہ لوگ اب بھی سیریس نہیں ہوئے۔ اے ابراہیم کہیں تو مذاق تو نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، یا اصلی خیالات تو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ واقعی میں تیری یہی رائے ہے؟ تو نے ہم سب کو گمراہ کر دیا، ہم سب کو گمراہ کہہ دیا تو نے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا ریپلائی آیت نمبر 56 میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب صرف وہی ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور خدا کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کھا کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یعنی جب تم موجود نہیں ہوں گے نا، تمہارے بتوں کی میں خبر لوں گا۔ اعلانیہ کہا سب کے سامنے، جو کر سکتے ہو آپ کر لینا، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر میں لوں گا۔ اب اس اعلان کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ایک ایسا وہاں ایک فنکشن ہوتا تھا، ان کا سالانہ ایک تیوہار آتا تھا۔ اس تیوہار کو منانے سب کے سب بیبیلون کے جو سارے لوگ تھے وہ میدان میں جمع ہوئے، وہاں میلے ٹھیلے وہاں لگے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس فنکشن میں چلنے کو کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بخار ہے، اور وہ نہیں جا پائیں، اور وہ پھر اپنا کلہاڑا لے کر آئے، اور کلہاڑا لے کر وہ بیبیلون کے جو سب سے بڑا ٹیمپل تھا اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام گھس جاتے ہیں، اور انہوں نے کلہاڑے سے جتنی بھی مورتیاں تھیں انہوں نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جتنی بھی مورتیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جو ہے، جو ان میں سے سب سے بڑا بت تھا، جو سب سے بڑی مورتی تھی، اس کے کندھے پر کلہاڑا ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا۔ تو یہی بات سورہ انبیاء آیت نمبر 58 میں آئی ہے کہ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ساری مورتیوں کو توڑ دیا، اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی بڑے کو اس لیے چھوڑا شاید کہ وہ اس سے پوچھ لیں کہ بیبیلون کے لوگ۔ پھر کیا ہوا، یہ کر کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور پھر بعد میں جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کر حال دیکھا، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم تھا وہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59 میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا، بڑا ہی ظالم تھا وہ جو ہمارے بتوں کو وہ توڑ دیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بولے، آیت نمبر 60 میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی ان کا ذکر ایک نوجوان نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پیچھے تمہارے بتوں کی میں خبر لوں گا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پھر ان کے بڑوں نے ان کو جواب دیا، آیت نمبر 61 میں آیا ہے، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تم پکڑ لاؤ اور سب کے سامنے، اور دیکھ لو کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے، کہ ان کو کیسا ہم عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ہمارے بتوں پر ہاتھ بھی نہ ڈالنے پائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آیت نمبر 62 میں وہ ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آیت نمبر 63، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یعنی جو بڑا والا بت تھا نا،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اس نے کیا ہے، ان کی نا آپس میں لڑائی ہو گئی تھی تو یہ جیت گیا، اس نے سب کو مار دیا، اور دیکھو اس کے کندھے پہ تو کلہاڑا بھی ٹنگ رہا ہے، موقع واردات پہ جو ہتھیار تھا وہ بھی برآمد ہوا، دیکھیں کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے، تو ان بتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور یہ بڑا والا جیت گیا، یہ بڑا والا جیت گیا تو، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے، تو صاف صاف یہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہا۔ یہ بات سن کر جو وہاں کے لوگ تھے ان کا وہ جواب آتا ہے آیت نمبر 64 میں، یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو، یعنی یہ بات جب انہوں نے سنی کہ انہوں نے یہ آپس میں لڑائی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اسی سے پوچھ لو بڑے سے، تو وہ سب اپنے اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور خود بخود ان کے دل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہاں یار یہ بات تو ایسے نہیں، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے حق میں خود ہی ظالم تھے۔ لیکن کیا ہوا، آیت نمبر 65 میں آتا ہے مگر ان لوگوں کی جو تھا، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی پھر بھی ایک بار تو انہوں نے غور و فکر کیا، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اپنے اندر کی آواز کی جو فطرت کی آواز ہے توحید کی اس کی طرف وہ پلٹے، لیکن پھر ان کی مت پلٹ گئی اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں، ہم اس سے کیسے پوچھ لیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک گراؤنڈ سیٹ کیا، اور پھر ایک گراؤنڈ وہ سیٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہاں توحید کی دعوت دی ہے، بیبیلون کے سب سے بڑے مندر میں کھڑے ہو کر، ٹیمپل میں کھڑے ہو کر پورے بیبیلون کے سامنے انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 66 میں ان کی دعوت آتی ہے، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتی ہیں نہ نقصان؟ دھکار ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یا آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح واضح کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کر دیا تو اس کے بعد ان کے والد جو تھا وہ آزر، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود، تو ان کے والد نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنا دیں آنے والی نسلوں کے لیے، اور کوئی ہمارے بتوں پر ہاتھ نہ ڈالنے پائے۔ تو ان کے باپ نے ہی رائے دی کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور میسوپوٹامیہ کی جتنی بھی عوام ہے، بیبیلون کی جتنی بھی عوام ہے، اس آگ کو بھڑکائے، اس میں لکڑیاں ڈالے، اور وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا، اتنی تیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی ہے۔ تو یہ ان کے والد کا اور ان کے والد کا پلان تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ آگ میں ڈالا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اور بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا۔ تو آیت نمبر 68 میں یہ ذکر ہے، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی کہ انہوں نے تمہارے خداؤں کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لائے، پورا بیبیلون اس منظر کو دیکھ رہا تھا، یہ آگ دہکائی گئی تھی، اور اس آگ کو دہکانے میں روایتوں میں آتا ہے ایک دن سے زیادہ ہی لگا تھا، غالباً مجھے پتہ نہیں، 3 دن تک یہ آگ دہکائی گئی تھی، اور بیبیلون سے سارے لوگ کچھ نہ کچھ اس آگ میں ڈال رہے تھے جس سے کہ بہت بڑی آگ بھڑکے اور پورے بیبیلون کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ آگ اتنی تیز تھی کہ آسمان سے اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ اس کو بھی جلا دیتی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا ترنت جبریل علیہ السلام آ گئے نیچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ بڑا بہترین کنورسیشن ہے جبریل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ترنت جبریل علیہ السلام نے آ کر آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرشتے جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے
तो हाँ, मदद की जरूरत है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर मांगिए ना, फिर अपने अल्लाह था वो अल्लाह से, तो फिर अल्लाह से मांगिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो फिर जवाब आया जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस बात पे, तो मांगिए ना फिर अपने अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या उसे दिखता नहीं है कि मैं मतलब कि परेशान हूँ? यानी ये होता है एक दोस्त, ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, अल्लाह ताला से मांगा नहीं, ये कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम को, क्या उसे दिखता नहीं है कि मेरे मतलब कि मैं परेशानी में हूँ? ये एक दोस्त ही कह सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तभी तो अल्लाह ताला का खलील कहा गया। हम नहीं कह सकते अल्लाह ताला से, ठीक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे, दोस्त थे, इसलिए उनका तवक्कुल अलग लेवल का था। वो उनका अल्लाह का हर हुक्म मानते थे। अल्लाह ताला ने उनको दोस्त कहा था, तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि उसको दिखता नहीं है मेरे रब को कि मैं परेशानी में हूँ। लेकिन ये अल्फाज हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। और इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ जो मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़कर उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दाखिल होगा। यानी मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। ये दुआ पढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में दाखिल हो गए। और फिर अल्लाह ताला का भी रिप्लाई आया, आयत नंबर 69 में सूरह अंबिया की। अल्लाह ताला का रिप्लाई आया, अल्लाह ताला ने, हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम पे। यानी अल्लाह ताला का ये हुक्म आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी और सलामती बन जा। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये रिप्लाई था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग ठंडी बन गई। तो वही किसी शायर ने लिखा था, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। यानी आग जो है वो भी, जो गुलिस्ता का एक अंदाज होता है जिसमें फूल रखे जाते हैं, तो वो बन सकती है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम साहब का ईमान होना चाहिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई। और ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी कुर्बानी। पहली कुर्बानी, अपने बाप दादा की पैरवी नहीं करी, कौम परस्ती में नहीं पड़े, वतन परस्ती में नहीं पड़े, समाज के अगेंस्ट चले, ये थी पहली कुर्बानी। और ये है दूसरी मतलब कुर्बानी, ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी कुर्बानी, कि उन्होंने तौहीद के लिए, अल्लाह ताला के लिए, वो सारे जहां से टकरा गए, पूरे मुल्क से टकरा गए, यहाँ तक कि आग में भी अगर उनको जाना पड़ा तो उसके लिए भी वो तैयार होगा। किस लिए? सिर्फ तौहीद के लिए, सिर्फ तौहीद के लिए। अपनी जान की भी परवाह नहीं करी उन्होंने। यानी अपनी जान से भी बढ़कर अल्लाह ताला की तौहीद महबूब थी, अल्लाह ताला का हुक्म महबूब था। ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी कुर्बानी। और उनको इसका रिजल्ट भी पता था कि ना मुझे शोहरत मिलेगी, जो उनकी गद्दी तैयार थी, जो वो बेबीलोन पे राज कर सकते थे बादशाह के साथ मिलकर, और जो उनकी शान थी बेबीलोन में उनके बाप की, वो सब खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के लिए इन सब को कुर्बान कर दिया, ठोकर मार दी हर एक चीज को, यहाँ तक कि उनकी जान पर भी आ गई, तो वो अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान हो गए। अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आग में कूद ही गए थे ना, उन्हें कोई पता था आग ठंडी हो जाएगी? उन्हें कोई पता था आग ठंडी हो जाएगी? उन्होंने तो अपनी जान दे ही दी थी कि अल्लाह के लिए ये सही, अल्लाह मुझे इस हाल में देखना चाहता है तो यही सही है। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी कुर्बानी। ये जो कुर्बानी ईद उल अज़हा आती है, ये रिमाइंडर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, कि उन्होंने कैसी कैसी अजीम कुर्बानियां दी हैं। हम इसकी असल स्पिरिट को भूल चुके हैं, असल रूह को हम भूल चुके हैं। ये कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि आपको इस दीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है, अपना वतन भी कुर्बान कर देना है, अपनी कौम परस्ती भी कुर्बान कर देनी है। आप ना वतनियत में पड़ेंगे, ना कौम परस्ती में, ना बाप दादा की पैरवी में आप कर सकते हैं, अंधी पैरवी आप की बाप दादा की नहीं कर सकते। आप तौहीद के लिए उठेंगे, और यही कुर्बानियां हमें मजबूत करती हैं। इतना बड़ा मौजा हुआ, पूरे बेबीलोन ने ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से वापसी, यानी बाहर आ जाते हैं।
اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بیبیلون سے کوئی بھی انسان ایمان نہیں لایا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے کے، جن کا نام تھا لوط، جو کہ بعد میں نبی بنے، لوط علیہ السلام وہ کہلائے، سوائے ان کے، اور ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا سارا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بیبیلون کی ہی وہ سارا علیہ السلام تھی، اور ان کے وہ خاندان کی ہی تھی، یہ بھی آتا ہے۔ اور دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیبیلون کو چھوڑا تو ایجپٹ اور جو جو ترکی ہے آج کا اور جو سیریا ہے، وہاں کے علاقے کو بولتے تھے ہرن۔ تو یہاں کی وہ سارا علیہ السلام تھی جن کی ابراہیم علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ تو دونوں روایتیں ملتی ہیں، لیکن مضبوط جو دلائل ہیں کہ بیبیلون میں ہی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی وہ تھی، تو سوائے ایک ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، اور ایک ان کے بھتیجے جو کہ ان پر ایمان لائے تھے، وہ ہے لوط علیہ السلام۔ یہ دو شخص تھے جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بیبیلون کے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اب وہ چھوڑ دیں بیبیلون کو، اور ابراہیم علیہ السلام پھر بیبیلون یعنی عراق سے نکل کر سیریا کی طرف گئے، پھر ترکی کی طرف گئے یعنی جو آج کا ہرن ہے، اور پھر وہ فلسطین کی طرف آتے ہیں۔ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے کنان، وہاں وہ رکتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ایجپٹ کا سفر کرتے ہیں، اور ایجپٹ سے پھر وہ واپسی کنان کی طرف آتے ہیں۔ اور ان سفر میں جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ہجرت کی تھی، اپنا گھر چھوڑا تھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے چھوڑا تھا۔ اور یہ سفر کہ یہ کنٹری بائی کنٹری ابراہیم علیہ السلام گھوم نہیں رہے تھے، انہیں گھومنے کا شوق نہیں تھا کہ مجھے ورلڈ ٹور کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لیے پھر رہے تھے کہ اگر بیبیلون کے لوگوں نے نہیں مانا تو پھر اور بھی تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، سیریا میں مانیں گے، ترکی میں مانیں گے، فلسطین میں لوگ ایمان لائیں گے، ایجپٹ میں مانیں گے، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیے پھرتے رہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سارے جہاں میں توحید کی دعوت لیے پھرتے رہے تھے، اور وہ کہیں بھی چین سے نہ بیٹھے، کہیں بھی چین سے نہ بیٹھے۔ ہجرت کے بعد ہجرت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ جائیے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہاں گھر بار ہے، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، ہمیں تو 2 دن بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے کاروبار ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے وہ دیش سے نکالے گئے، اپنا دیش انہوں نے چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی، جگہ جگہ وہ پھرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لیے پھرتے رہے پورے جہاں میں۔ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں پر بت پرستی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنا سکون بھی قربان کر دیا۔ ایک بندہ اپنے ملک سے نکالا گیا، ملک سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ یار چل ٹھیک ہے، اپنے ملک سے میں نکل گیا، اب دوسرے ملک میں ایک جگہ دیکھتا ہوں، ایک گھر دیکھتا ہوں، اپنے لیے کاروبار سیٹ کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا مطلب کہ پیٹ پالتا ہوں، آپ ان کے فیوچر کے لیے سوچتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس کے اپوزٹ چلے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی در بدر جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام گئے، نہ انہوں نے رات دیکھا نہ دن دیکھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لیے پھرتے رہے۔ وہ چاہتے تو گھر سے نکلنے کے بعد عیش کی زندگی بھی وہ گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے عیش کی زندگی نہیں گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ لیے پھرتے رہے۔ دیکھیں، ایسے ملکوں میں اگر آپ جا رہے ہیں، کسی نئے ملک میں آپ گئے، اور اس ملک میں اگر پورے ملک میں بت پرستی ہے، تو کیوں آپ کسی سے جھگڑا مول لیں گے؟ کیوں آپ انہیں کہیں گے کہ آپ غلط ہو؟ وہ کہیں گے بھائی ہمارے ملک میں نئے ہو، اجنبی ہو، اور ہمیں آ کر غلط کہہ رہے ہو، تو یہ تو جھگڑا ہوا نا، تو یہ سکون سے بیٹھنا کہاں ہوا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جگہ جگہ گئے، اور سب کو انہوں نے توحید کا پیغام دیا، توحید کا پرچم ابراہیم علیہ السلام نے لہرایا، اور کہیں بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ اور یہ تھی ان کی تیسری قربانی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سکون، اپنا عیش و آرام، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ملک سے بھی وہ نکالے گئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری وہ قربانی تھی۔
اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لیے ہوئے جگہ جگہ دیس بدیس پھرتے رہے، اور سالوں گزرنے کے بعد بھی کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ سارہ علیہ السلام، لیکن ان سے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی سالوں گزرنے کے بعد بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، 86 کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے تھے، 86 کی عمر میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی مایوس نہیں ہوئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 56 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی جو رب سے مایوس ہوا وہ گمراہ ہے، وہ حق پرست ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جو رب سے مایوس ہو گیا، جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ گمراہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں، مجھے اولاد نہیں ملی، اگر میں 86 کا بھی ہو گیا تو میرا رب مجھے دے گا۔ اتنا ان کا سولڈ ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر، لیکن ان کی ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور کیا ہوا، پھر کچھ ٹائم بعد سارہ علیہ السلام نے، جو ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، جب ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ اب یہ ہاجرہ علیہ السلام اس اسٹوری میں کیسے داخل ہو گئی، یہ ہاجرہ ہے کون؟ جب ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ توحید کا پرچم لیے پھر رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وہ ہرن گئے، پھر فلسطین آئے، پھر وہ ایجپٹ گئے۔ ایجپٹ میں جو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا وہ سارہ علیہ السلام سے بڑا متاثر ہوا، اور انہوں نے سارہ علیہ السلام کو وہ ہدیے میں، وہ گفٹ کے طور پہ حاضرہ علیہ السلام کو دیا۔ حاضرہ علیہ السلام ایک رویل پرنس لیڈی تھی، یعنی کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ حضرت حاضرہ، امی حاضرہ ہماری، کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک رویل پرنس وہ لیڈی تھی، ایک شہزادی تھی وہ۔ لیکن کیا ہوا، جو ایجپٹ کا بادشاہ تھا، ان کے باپ کی حکومت کو پلٹ کر وہ جیسے کہ دوسرا بادشاہ تخت پہ آ جاتا ہے، تو حاضرہ علیہ السلام کو وہ قید کر لیا تھا، اور یہ سالوں حاضرہ علیہ السلام نے قید گزاری۔ اس کے بعد جب سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں آئی تھی ایجپٹ، اور وہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ایجپٹ کا بادشاہ تھا، وہ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں دیکھیے گا آپ، کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب سورج کو کہاں سے نکالتا ہے، پورب سے، تو رب ہے تو پچھم سے نکال دے۔ جو وہ ڈیبیٹ تھی، اس ڈیبیٹ کے بعد سارہ علیہ السلام سے متاثر ہو کے ہدیے میں گفٹ کے طور پہ امی حاضرہ کو کہ سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دیا تھا، اور سارہ علیہ السلام وہ سارہ علیہ السلام امی حاضرہ کو، یعنی حاضرہ علیہ السلام کو واپسی، مطلب کنعان یعنی کہ فلسطین کے علاقے میں وہ لے کر آ گئی تھی، اور حاضرہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کی خادمہ بن گئی تھی، یعنی ان کی رائٹ ہینڈ حاضرہ علیہ السلام بن گئی تھی، اور یہ ایک پرنس، مطلب ایک شہزادی تھی جو کہ انہیں قید کر لیا تھا، اور بعد میں ایک غلام کی زندگی انہوں نے گزاری۔ امی سارہ علیہ السلام کی وہ رائٹ ہینڈ تھی، ان کی خدمت گزار تھی، اور جب سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ سالوں ہو گئے ہیں اور ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، تو سارہ علیہ السلام نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اور ان کے کہنے پہ ابراہیم علیہ السلام نے 86 کی عمر میں، یعنی 86 سال کی عمر میں امی حاضرہ سے نکاح انہوں نے کر لیا، اور امی حاضرہ سے ان کے پہلی اولاد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال کی عمر میں پہلی اولاد، جس کا نام رکھا اسماعیل۔ ابو پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو ان کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل رکھا، جو کہ بعد میں نبی وہ بھی بنائے گئے۔ لیکن کیا ہوا، جب روایتوں میں آتا ہے یہ بھی کہ جب اولاد ہوئی امی حاضرہ کے، تو سارہ علیہ السلام تھوڑی سی حسد وہ ان سے کرنے لگی، اور یہ دیکھ کر، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے لیکن یہ اسٹرانگ روایت نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سارہ علیہ السلام حسد کرنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا تو کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور، اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، آخری نبی اللہ تعالیٰ کو وہ کہیں اور بھیجنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو وہ اولاد جو کہ 86 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد، مانگنے کے بعد ملی، دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو لیں جو بھی دودھ پیتا ہے،
اور اپنی بیوی کو لیں جو کہ سیکنڈ وائف تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حاجرہ علیہ السلام، ان کو لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتائی ریگستان میں، اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر آپ آ جائیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ان کا تو رب پہ توکل اتنا ہے، انہوں نے پھر اللہ کے حکم کو وہ پورا کرنے کے لیے نکل دیے، اور ریگستان میں وہ پہنچ گئے۔ فلسطین سے نکلے اور وہ عرب کے ریگستان میں آئے، اور جہاں آج ہمارا کی مکہ شہر ہے، اس میں جو کعبہ ہے، وہاں انہوں نے لوکیشن بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اور وہاں ریگستان میں جہاں دور تک بھی کوئی زندگی کا نام و نشان بھی نہیں، نہ کوئی آس پاس کچھ نہیں، اور وہاں پر امی حاضرہ کو لے کر آئے، اور گود میں ان کے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہاں انہوں نے چھوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حاضرہ علیہ السلام پریشان ہوئی کہ آپ ہمیں یہاں ریگستان میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی زندگی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا اور کچھ نہ بولے، تو امی حاضرہ سمجھ گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور امی حاضرہ سمجھ گئیں، اور امی حاضرہ نے پھر ایک کوشچن کیا، صرف ایک کوشچن، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حاضرہ علیہ السلام کچھ نہیں بولی، تو پھر آپ جائیے، تو پھر آپ جائیے، اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہمیں ریگستان میں بیچ میں آپ کو چھوڑ کر جانا ہے جہاں دور تک کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر آپ جائیے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اولاد ابھی دودھ پیتی تھی، دور تک زندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے تھوڑا پانی مسکیزے میں اور تھوڑی کھجوریں ان کے پاس رکھ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی۔ تین قربانی میں نے آپ کو بتا دی، یہ تھی چوتھی قربانی، دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد۔ دوسرا نکاح کے بعد جو اولاد ہوتی ہے، جو اولاد ہوئی 86 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، اس اولاد کو، اس بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کر چلے جانا صرف اللہ کے حکم پر، اس کے آگے پلاننگ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی انہیں ابھی، لیکن اللہ کا حکم تھا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی، کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ریگستان میں چھوڑ آنا، یعنی موت کے منہ میں چھوڑ آنا۔ اگر آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں تو موت کے منہ میں چھوڑ آنا، جہاں دور تک بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھی بات۔ اب کیا ہوا آگے؟ یہ قربانی، جو یہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آنا ہے، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کا تصور کریے گا، آپ کسی ایسے مقام پر چھوڑ آئے وہ اللہ کے حکم پہ، تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، اور امی حاضرہ کا بھی ایمان کا لیول کچھ اور تھا، انہوں نے صرف ایک ہی کوشچن کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے۔ آج کی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے جائے، اچھا ریگستان میں اس لیے لائے ہو ہمیں، ہمیں مارنا چاہتے ہو، پہلی والی کے ساتھ عیش کرو گے، ہم سے نکاح ہی کیوں کیا آپ نے؟ اتنے ڈھیر سارے کوشچن کرنے لگتی۔ لیکن امی حاضرہ کا ایمان کا لیول ہی وہ کیا تھا، اس کے چکر میں ہی اسنی پٹی پڑھائی ہوں گی نا، تبھی تو ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ ہوتا ہمارے جواب، یہ ہوتے ہمارے جواب، واقعی میں یہ ہوتے، 20 گالیاں سننے ملتی۔ لیکن امی حاضرہ کا ایمان کا لیول اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ہی کوئی رکھا ہے۔ حج میں جو صفا اور مروہ کی ہم صحیح کرتے ہیں، امی حاضرہ کی یاد میں کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا کہ ان کی یاد میں قیامت تک لوگ بھاگتے رہیں گے، اور جب تک نہیں بھاگیں گے جب تک ان کا اللہ تعالیٰ حج بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ تھی امی حاضرہ، یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے، تو کچھ ٹائم کی کھجوریں تھی اور پانی تھا، اور وہ کھجور اور پانی بھی ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا، اور پھر پیارے چھوٹے اسماعیل پیاس سے رونے لگے، یعنی ان کو پیاس لگی اور وہ رونے لگے۔ تو ایک ماں ہے، جب ان ایک ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا کہ
ये मेरा बच्चा रो रहा है। तो प्यास से उन की प्यास की वजह से तो अम्मी हाजरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कभी दाएं भागती हैं, यानी एक तरफ वो सफा पहाड़ी थी, एक तरफ मरवा पहाड़ी थी, और बीच में उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर गए थे। तो अम्मी हाजरा वो कभी वो सफा पहाड़ी की तरफ भागती हैं कि देख सकूं दूर से कोई काफिला कुछ दिख रहा है, ताकि मैं उसको उससे मदद लेकर कुछ पानी वगैरह का इंतजाम कर लूं। जैसे ही मतलब कि सफा पहाड़ी की तरफ अम्मी हाजरा भाग कर जाती हैं, पैदल पैदल नहीं जाती हैं, आराम से भाग कर जाती हैं, और देखती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम आंखों से ओझल हो गए, यानी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो वापसी आती है इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में भाग कर जाती है मरवा पहाड़ी की तरफ, और फिर देखती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आंखों से ओझल हो गए। फिर वो पलट कर आती हैं। ऐसे ही उस औरत ने 7 मरतबा किया, 7 मरतबा अपने बच्चे की प्यास की शिद्दत के लिए। 7 मरतबा उस औरत ने ऐसा ही किया। और फिर ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, एक माँ की ये अदा इतनी पसंद आई कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो पेड़ की एड़ी मारी, और उस पेड़ की जो उनके पैर की एड़ी थी, उससे पानी का फुहारा छूट पड़ा। पानी जमीन से निकलने लगा इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैर की एड़ी से। जब वो पानी निकलने लगा तो अम्मी हाजरा ने देखा, अम्मी हाजरा खुश हुई, और अम्मी हाजरा ने उसके चारों तरफ अड्डी लगा ली, यानी कि मिट्टी से उसका ढेर बना लिया, पानी को जखीरा करना स्टार्ट कर दिया, जमा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पानी निकल ही चला जा रहा है जमीन से ऑटोमेटिक। तो फिर अम्मी हाजरा ने कहा, जम 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 जम। इसका मतलब होता है कि पानी रुक जा रुक जा रुक जा। और सही बुखारी में हदीस है, अम्मी अ, हाजरा ये नहीं कहती कि जम 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 जम, तो वो पानी कयामत तक ऐसे ही चलता रहता, और ऐसे ही चलता रहता वो पानी, तो डुबो देता उस इलाके को, अगर अम्मी हाजरा नहीं कहती कि जम 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 जम। तो इसलिए उस पानी का नाम आज भी हम कहते हैं उसको, किसका पानी है? जम जम का। तो यहाँ से आया, ये था वो जम जम का पानी। और जब पानी वहां पर इकट्ठा हुआ तो आसमान में परिंदे भी फिर मंडराने लगे, यानी परिंदे आसमान में मंडराने लगे, पानी के आसपास परिंदे आ जाते हैं। तो उसी इलाके से एक कबीला था, जो कि जिसका नाम था जुरहुम कबीला, वो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में ये परिंदे आसमान पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अगर परिंदे रेगिस्तान के आसमान पे अगर मंडरा रहा है यहाँ पर, तो जरूर वहां पर पानी है। तो उस कबीले को रेगिस्तान से गुजर रहा था, जो कि जुरहुम कबीला था, उनको पानी की नीड थी, और उन्होंने परिंदों का पीछा किया, और जहां परिंदे मंडरा रहे थे वहां वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा यहाँ तो वाकई में ही पानी है। और वहां उन्होंने अम्मी हाजरा को पाया, और अम्मी हाजरा से उस कबीले ने वहां रुकने की इजाजत मांगी कि हमें यहाँ रुकने का आप इजाजत दे दीजिए। तो अम्मी हाजरा ने उनको रुकने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त लगा दी कि ये जो पानी है, इस पर मालिकाना हक मेरा रहेगा, यानी ये पानी पर मालिकाना हक मेरा रहेगा, ताकि जिसकी वजह से अम्मी हाजरा सरवाइव कर सकें कि भाई मेरे पास भी तो मालिकाना हक है पानी का, और पानी की आपको नीड है, ये पानी मेरा है। तो जुरहुम कबीला फिर वहां पर आबाद हो गया। वक्त गुजरता गया, और कुछ टाइम बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर आते हैं, वो कुछ टाइम बाद जहां उन्होंने अपने बीवी और बच्चे को छोड़ा था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से फिर सफर करते हैं मक्का की तरफ, और आकर देखते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां तो कुछ जिंदगियां परवान चल रही हैं, जहां कोई एक जिंदगी का नामो निशान भी नहीं था, वहां तो वो कुछ जिंदगियां परवान चल रही हैं। और ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला पर भरोसा था, तभी तो वो देखने आए थे इतने टाइम बाद। भरोसा नहीं होता तो आते ही नहीं, लेकिन भरोसा था कि मेरे औलाद, मेरी बीवी की वहां जिंदा है, इसलिए तो आए थे। आए, उन्होंने देखा कुछ वहां पर जिंदगियां परवान चल रही हैं, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ भी आने लगे, यानी मक्का में भी वो आते थे, यहाँ भी रिहाइश करके जाते थे, और अपनी जो पहली बीवी थी फिलिस्तीन में, सारा अलैहिस्सलाम, अम्मी सारा, उनके पास भी वो जाकर रहते थे। ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो चलती रही। एक एक वक्त ऐसा आया कि मक्का में अम्मी हाजरा के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे,
اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خواب دیکھا, وہی نہیں آئی, فرشتے نے آ کر نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا, خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. یہ تھی وہ عظیم قربانی جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ پچھلی قربانیوں کو آپ یاد کرتے ہوئے چلے کہ ہم نے کتنی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ لی, لیکن پھر ایک قربانی یہ آئی کہ جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے لگے, دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے, تو انہیں خواب آ گیا کہ اب اس بیٹے کو ذبح کرو. اب اس سے محبت بھی تو ہو گئی, اس کے ساتھ کھیلا, وقت گزارا. پہلے تو دودھ پیتا تھا, کیا وقت گزار لیا تھا, اب اس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, اس کی حرکتیں دیکھی, اس سے آپ کو محبت اور بڑھی. اب محبت بڑھ گئی, دوڑ دھوپ کی کرنے کو یہ عمر کو یہ پہنچ گیا ہے, سب کچھ سمجھنے لگا, اب اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے. تو یہ خواب آیا, اور اس خواب کا ذکر ہمیں سورہ صفات آیت نمبر 102 میں ملتا ہے کہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا. وہ لڑکا, یعنی کون لڑکا, اسماعیل علیہ السلام, وہ لڑکا جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا, تو ایک دن ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی خواب آیا, اور انہوں نے صبح کو اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیرا کیا خیال ہے. دیکھیں ایک بیٹے کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کی تھی. ابھی اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے, ابھی بچے ہیں, دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے, اور ان کی تربیت, ان کی ٹریننگ وہ کیسی تھی, یہ آپ کو اس کی یہاں دیکھنے کو ملے گی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ بتایا, بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تجھے وہ ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. تو اس نے کہا, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, یعنی وہ کہ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اگر انہوں نے خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. یعنی بیٹا کہہ رہا ہے, اگر آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں, تو ابا جان آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنا بڑا صبر تھا یہ, کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے. ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے مجھے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ذبح کر دیں. یہ ہوتی ہے تربیت ایک اولاد کی. ایسی تربیت کرنی ہے آپ کو اپنے بچوں کی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا. لیکن ہمارے معاشرے کی عورتیں, مائیں, تو باہر مت جا, تو اسلام مت کر, تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تجھے اٹھا کے بند کر دیں گے. 100 سال تک پال کر کیا کرنا ہے اسے, 100 سال تک زندہ رہ کے یہ اس زمین پر بوجھ ہی بنے گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر 2 سیکنڈ کی بھی زندگی ہے, قربان کرو اپنی اولادوں کو. ایسی تربیت آپ کو کرنی ہے جیسی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ابھی صرف اسماعیل علیہ السلام اتنے چھوٹے ہیں کہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے نا کر ڈالیے, اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پھر صبح کو دونوں وہ قربانی کے مقام پر چل دیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب میں دکھایا گیا تھا قربانی کا ایک مقام ہے, یہاں پر آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں باپ بیٹے. دونوں کو پتا ہے, اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے میں ذبح ہونے جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ وہ چل دیے. اب راستے میں کیا ہوا, مینا ایک جگہ ہے مکہ کے پاس, مینا, جہاں پر حاجی 8 تاریخ کو احرام باندھ کر مینا کے میدان میں رکیں گے. تو مینا کے مقام پر کیا ہوا, شیطان آیا. مینا کے مقام پر شیطان آیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں ابھی, اور مینا کے مقام پر شیطان آتا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے کان میں کہتا ہے, بھکاتا ہے کہ ابراہیم یہ تیرا کیسا خدا ہے کہ تیرا امتحان پہ امتحان لے رہا ہے. ابراہیم یہ تیرا کیسا خدا ہے.
जो तेरा इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहा है। कितना इम्तिहान लेगा इब्राहिम ये तेरा खुदा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानियां उसने याद दिलाई शैतान ने, यानी बहकाने की कोशिश करी ताकि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबा ना करे। तो वो शैतान ने आकर कहा कि इब्राहिम ये तेरा कैसा खुदा है जो तेरा इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहा है। वो बहकाने की उसने कोशिश की, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां से कंकड़ियां उठाई, यानी पत्थर उठाए, और 7 पत्थर उस शैतान को मारे, जिससे कि वो शैतान भागा। जो कि आज हज में अल्लाह ताला ने उसको एक रुकन बना दिया हज का, कि जब तक आप मीना के मैदान कि मीना में आकर कि जहाँ इब्राहिम कि जहाँ वो शैतान को वो कंकड़ियां मारी थी, वो उस जगह को बना दिया गया कि जब तक आप यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत अदा नहीं करेंगे, आपका हज कबूल नहीं किया जाएगा। क्या शैतान आज मौजूद है? वहां पर नहीं है ना, लेकिन हम एक सुन्नत अदा कर रहे हैं, एक तरीका अदा कर रहे हैं कि हम कंकड़ियां मारते हैं। वो किस लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कंकड़ियां किस लिए मारी थी? वो अल्लाह के हुक्म से रोक रहा था शैतान, वो बहका रहा था। तो उन्होंने कंकड़ियां मार कर ये बता दिया कि अल्लाह के हुक्म के आगे तेरी नहीं चलेगी। तो हम शैतान को कंकड़ियां मार कर आते हैं, और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता हम कंकड़ियां क्यों मारते हैं। मसले पूछते रहते हैं कितनी मोटी कंकड़ियां मारे, एक बार में सातों मार दें या 7 एक एक करके मारे। भाई मारनी क्यों थी, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। तो हर चीज से रूह हमने खत्म कर दी, सिर्फ एक रस्म हम अदा कर रहे हैं। तो वो 7 कंकड़ियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस शैतान को मारते हैं, जिससे कि वो भागता है, और दोनों फिर कुर्बानी के मकाम पर पहुंचते हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखिए एक बेटा, कि बाप का दिल ना पसीज जाए, इकलौती औलाद हूं मैं उसकी, छुरी चलाते हुए मेरे बाप का दिल ना पसीज जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बजान पट्टी बांध लीजिए आंखों पर, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया गया कुर्बानी के मकाम पर। इस्माइल अलैहिस्सलाम जबा होने के लिए लेट गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली जो कि तेज धार थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखी। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और जो अल्लाह ताला का हुक्म था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वो छुरी पूरी चला दी, और गर्दन कट के अलग। लेकिन किसकी? जब अल्लाह ताला तो देख रहा था ना उन्हें, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से फरिश्ते के जरिए हटा लिया गया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक एक कुर्बानी यानी एक दुम्बे को रख दिया गया। और इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये देखा गया छुरी चलाते नहीं चलाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी छुरी चलाई, चलाई तो अपनी औलाद पर ही थी, उन्हें कोई पता था दुम्बा रख दिया जाएगा। इस्माइल पर ही छुरी चलाई थी। तो अल्लाह ताला ने इसी चीज को सूरह सफ़ात आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने कहा, और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। एक बड़ी कुर्बानी अल्लाह ताला ने फिदिये में दे दी, और वो जन्नत से मेंढा वो भेजा गया था। अब यहाँ देखें, ये थी आखिरी कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिंदगी की आखिरी कुर्बानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने आप में छुरी चला दी थी, गर्दन अलग कर दी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एक बाप इतने इम्तिहान के बाद शैतान के बहकावे में भी वो नहीं आता है, और अपनी इकलौती औलाद को, जिसकी उसने तरबियत की थी, उसको पाला था, उसको ट्रेनिंग दी थी, उसको अपने मिशन का, जिसको उस बाप को दाई बनाना था, तौहीद का वो झंडा लेकर आगे जाने वाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, और उनको उनकी जो लेगेसी थी, उनके जो मिशन को थे, उनको आगे ले जाने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं था। अकेला बंदा तौहीद की दावत देख रहा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी जबा करने का हुक्म मिला, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए छुरी चला दी। तो ये कुर्बानी कितनी बड़ी कुर्बानी है।
कितनी बड़ी कुर्बानी है। इसी की याद में हम हर साल ईद उल अजहा हम मनाते हैं। और ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। इब्राहीम, तुम्हें पूरी दुनिया का इमाम बना दिया गया। इस कुर्बानी के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने कहा, याद करो कि जब इब्राहीम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया। यानी इब्राहीम को जब जब आजमाया गया वो सब में पूरा उतरता गया। तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। यानी दुनिया की इमामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रख दी। तभी आप देखते हैं कि दुनिया में जो इब्राहिमिक रिलीजन है, इन्हीं से सब फूटे हैं। जैसे कि ज्यूस हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए। ये पूरी दुनिया का आप देख लीजिए कि 50% से ज्यादा ये तीन रिलीजन मिलकर ये पूरी दुनिया का वो कवर करते हैं। 30% ईसाई हैं, 25% के आसपास मुस्लिम है, 55 तो ये होगा, 1-2% आप जूस को भी अगर ऐड करें तो 60% के समथिंग अराउंड, जो कि तीन रिलीजन कवर करते हैं। और इन सब ये सब रिलीजन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यानी पूरी दुनिया के इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। पूरी दुनिया का इमाम बना दिया गया इतनी कुर्बानियों के बाद। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फिर, यानी वो कुछ टाइम बाद इस कुर्बानी के जब इमाम बन गए और दावत और तबलीग का काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जारी रहा। और कुछ टाइम बाद तीन फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फिलिस्तीन में थे, यानी अपनी पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम के पास थे, वहां पर फरिश्ता आते हैं, तीन फरिश्ता आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत देते हैं दूसरी औलाद की, जिनका नाम था इसहाक, जो कि सारा अलैहिस्सलाम से थी। यानी पहली बीवी से भी औलाद दे दी फिर अल्लाह ताला ने। पहली बीवी से भी फिर अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। और कुछ टाइम के बाद फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि जब इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में थे अम्मी हाजरा के पास, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि आपको जमजम पानी के नजदीक अल्लाह के एक घर आपको बनाना है, जिसका नाम काबा होगा। यानी आप इस तौहीद का, जो आपका मिशन है तौहीद, इसका मरकज आप बनाएं, इसका सेंटर आप बनाएं, जिसका नाम काबा है। और ये वही घर है जो कि इस दुनिया पे पहला अल्लाह का घर बना था। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो उन्होंने पहला जो अल्लाह का घर तामीर किया था वो यही था, बैतुल्लाह, यही था खाना काबा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो सैलाब आया था, उसमें इस काबे की जो बुनियादें थी वो खो गई थी। और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई थी कि वो बुनियादें कहाँ हैं। और वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा इस खाना काबा की तामीर की। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईंटें देते जाते और दीवार बनाते जाते। और जिस जगह पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो काबा की तामीर कर रहे थे, उसे हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। और हमें वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जिस मकाम पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे थे, उसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। और आपका हज और आपका उम्रा अगर आपका अल्लाह ताला हज और उम्रा कबूल नहीं करेगा जब तक उस मकाम पर आप 2 रकात नफिल ना पढ़ें। ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत। तो मिल्लत इब्राहीम, ये इसलिए वो कहा गया क्योंकि इब्राहीम अपने आप में एक मिल्लत है, एक कौम थे। कुरान में कहा अल्लाह ताला ने, इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत है, इब्राहिम को उम्मत कहा। यानी वो अकेले तौहीद का परचम लेकर चल रहे थे, वो अपने आप में एक गिरोह है, इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत है। और कुरान में दूसरा अल्फाज है, इब्राहिम को जब जब अजमाया तब तब वो साबित कदम रहा, हर अजमाइश में वो उतरा। और ऐसे ही कोई मामूली बात है, कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, उनका नाम सिर्फ 4 मरतबा आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरे कुरान में 4 मरतबा आपको मिलेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आपको 69 मरतबा कुरान में मिलेगा। 69 मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में आपको मिलेगा। तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या अहमियत रखते हैं। और ये जो कुर्बानी है, इस कुर्बानी में आपने इससे क्या सीखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो जितने भी मरहले आए, जो भी उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी, वो देते गए, देते गए, देते गए, और लास्ट में अपनी औलाद पे छुरी चलानी पड़ी।
تو چھری بھی انہوں نے چلا دی۔ تو آج ہمیں بھی اپنے اسماعیل کو ڈھونڈنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام محبوب تھے، ایسے ہی ہمیں آج اپنے اسماعیل کو ڈھونڈنا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنا ہے۔ ہمارا اسماعیل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اسماعیل علیہ السلام کی طرح کریں، ایسی تربیت دینی ہے بچوں کو، انہیں اپنا اسماعیل بنائے، انہیں اللہ کی راہ میں لگائے، انہیں وقف کریں ان کی زندگی اللہ کی راہ میں، وہ اس مشن کو لے کر آگے چلیں۔ ایسی جنریشن آپ کو تیار کرنی ہے، اپنے اسماعیل آپ کو کریٹ کرنے ہیں خود، آپ ہی اس امت کا مستقبل ہے۔ جو میری بہنیں یہ درس سن رہی ہیں، جو یہ لیکچر سن رہی ہیں، آپ کی گود میں اسماعیل پروان چڑھنا چاہیے، دنیا پرست پروان نہیں چڑھا دیجیے گا۔ میری ایک ایک بہن یہ کہے کہ ہم دو دو تین تین اسماعیل پیدا کریں گے، ہم انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسی تربیت دیں گے، وہ اللہ کے حکم پر ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اپنی جان دینے میں۔ ایسے اسماعیل ہمیں تیار کرنے ہیں، اپنے اسماعیل ہمیں کریٹ کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں وقف کرنا ہے، ہمیں قربانی دینی ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی جو اندھی پیروی کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اس کے خلاف ہمیں قربانی دینی ہے، ہم اس کے اگینسٹ چلیں گے۔ ہمیں وطن پرستی میں نہیں پڑھنا، ہمیں قوم پرستی میں نہیں پڑھنا، ہم توحید کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس سفر میں ہم سے اللہ تعالیٰ جو جو قربانیاں مانگے گا ہم وہ سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس توحید کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جان اللہ تعالیٰ مانگ لے، ہم جان حاضر کر دیں گے۔ ہمارا مال اللہ تعالیٰ مانگے، ہم مال حاضر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین مانگے اس راہ میں، ہم والدین کو قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر چھوڑ دو تو ہم گھر چھوڑنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ قربانی کی اسپرٹ ہمیں پیدا کرنی ہے۔ ہمارے پاس تو وقت بھی نہیں ہے قربان کرنے کے لیے، ایک گھنٹہ ہم لے کر قرآن ڈیلی گھر پر نہیں بیٹھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ایسے ہی کوئی بن گئے، انہوں نے قربانیوں کی کیا لائنیں لگائی ہیں، جب جب اللہ نے آزمایا تب تب وہ انہوں نے قربانی کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا اسماعیل ڈھونڈنا ہے۔ کہیں آپ کا اسماعیل مال تو نہیں ہے تو مال کو قربان کریں، جان ہے تو جان کو قربان کریں، اسماعیل کو پروان چڑھائیں۔ اور ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو میری نماز، میری عبادت کی ساری رسمیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہاں رب کے لیے ہے۔ یعنی میرا سب کچھ، میری نماز، میری عبادت کی ساری رسمیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہاں کے رب کے لیے ہے۔ یعنی یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگے، ہمارا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہماری عبادت کی ساری رسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہماری نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہم توحید پرست بن جائیں۔ تو یہی پیغام ہے اس عید الاضحیٰ کا۔ آج سے 5-6 دن اس عید الاضحیٰ کے بچے ہیں، تو اس پیغام کو ہمیں اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اور انشاءاللہ اس سال سے ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم بھی اپنے اندر ایک قربانی کی اسپرٹ ہم پیدا کریں گے۔ تو عید الاضحیٰ صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنا بھی عبادت ہے، قربانی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ بھی زندہ رہنی چاہیے، اس کی روح زندہ رہنی چاہیے، اس کی روح زندہ رہنی چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ پہ آپ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیں، جانور بھی ذبح کریں، اور جو آپ دوسری قربانیاں اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے کہ اس توحید کے لیے جو اللہ تعالیٰ آپ سے قربانیاں مانگے گا وہ قربانیاں دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو یہ قربانیاں ہمیں سال بھر دینی ہے، ہر وقت دینی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ ہمیں بار بار یاد دہانی کراتی ہے کہ اے مسلمان، قربانی کی اسپرٹ نہیں بھولنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس توحید کے لیے، اس مشن کے لیے، تجھے نہیں بھولنا ہے، تجھے بھی وہ قربانیاں دینی ہیں۔ علامت کے طور پہ تو ایک جانور ذبح کر، یہ رسم بھی ادا کر، لیکن اس اسپرٹ کو بار 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 ہر سال، جیسے روزے ہم سے ہر سال رکھوائے جاتے ہیں ایسے ہی قربانی ہم سے ہر سال کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 سال میں بھی تو ایک بار بول سکتا تھا نہیں ہر سال کرو،
بھول جاتا ہے یہ انسان کہ قربانی ہمیں کس کے لیے دینی ہے. قربانی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دینی ہے. اور ہم سب کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہمارا سب کچھ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. یہ ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو الحمدللہ کا یہ خوبصورت اور علم سے بھرا بھرپور ہمارا سیشن یہیں اختتام ہوتا ہے. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی مواحد کا کہ انہوں نے اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور قیمتی معلومات ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. تبھی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.